اچھا بھائی، آج جملہ شرطیہ کی ترکیب کریں گے بھائی۔ اچھا، آپ نے پڑھا ہے شرط کے لیے ان اور لو آتے ہیں بھائی، حروف میں سے ان اور لو کس لیے آتے ہیں؟ شرط کے لیے۔ اچھا بھائی سن لو بھائی، لکھنے کا وقت کے بعد آج طویل بات ہے، ذرا لکھنے میں وقت لگے گا۔ تو ان حروف میں سے ان اور لو شرط کے لیے آتے ہیں بھائی۔ اسی طرح کچھ اسماء بھی شرط کے لیے آتے ہیں، ظروف وغیرہ جیسے اذا وغیرہ۔ اور جملہ شرطیہ آپ جانتے ہیں بھائی کہ دو جملوں سے مرکب ہوتا ہے، پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور ثانی کو جزا۔ یاد رکھو شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگی بھائی، شرط ہمیشہ کیا ہوگی؟ جملہ فعلیہ ہوگی، اس لیے کہ شرط تعلیق کے لیے آتی ہے، ایک چیز کو دوسری کے ساتھ معلق کر دیتی ہے بھائی۔ تو شرط آتی ہے تعلیق کے لیے، اور تعلیق ہوتی ہے زمانے کے اندر، اور زمانہ ہوتا ہے فعل کے اندر، تو لہذا شرط ہمیشہ کیا ہوگی؟ جملہ فعلیہ ہوگی بھائی۔ اور جزا وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اسمیہ بھی ہو سکتا ہے بھائی۔ اور یاد رکھیے شرط اور جزا میں سے یہ شرط جو ہے یہ قید ہے، اور اصل جملہ جو ہے وہ جزا ہے۔ اصل کیا ہے؟ تو جملہ شرطیہ بن گیا بھائی، شرط کو جزا سے ملا دیا۔ اب جملہ شرطیہ خبریہ ہے یا انشائیہ، اس کا پتہ جزا سے چلے گا۔ اگر جزا ہوئی جملہ انشائیہ تو اسے کیا کہیں گے؟ جملہ شرطیہ۔ جزا اگر کیا ہوئی؟ جملہ انشائیہ، تو کہیں گے جملہ شرطیہ انشائیہ۔ اور اگر جزا ہوئی جملہ خبریہ تو پھر کیا کہیں گے؟ جملہ شرطیہ خبریہ۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جملہ شرطیہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور خبریہ بھی ہو سکتا ہے، اور پتہ کس سے چلے گا؟ جزا سے۔ اگر جزا انشاء ہے تو جملہ شرطیہ بھی انشائیہ، اور اگر جزا خبر ہے تو جملہ شرطیہ بھی جملہ شرطیہ خبریہ کہلائے گا۔ تو جملہ شرطیہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں، پہلے جز کو کہتے ہیں شرط، ثانی کو جزا کہتے ہیں، جزا۔ شرط اور جزا کے اندر ربط کے لیے فا لائی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بھائی جزا پر عموماً کیا داخل کرتے ہیں؟ فا۔ یہ فا ربط کے لیے لائی جاتی ہے بھائی۔ پہلا جملہ ہے شرط، ثانی ہے جزا، تو اس فا کے ذریعے دونوں میں کیا پیدا کیا جاتا ہے؟ ربط پیدا کیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات فا لائی جاتی ہے، بعض اوقات فا نہیں لائی جاتی۔ کہاں فا لائیں گے، کہاں پر فا نہیں لائیں گے، ضابطہ یاد رکھیں اس کا۔ میں نے بتلایا کہ یہ فا کس لیے لائی جاتی ہے؟ ربط۔ تو اگر فا کے بغیر ہی ربط آ چکا ہو تو فا لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر فا کے بغیر پہلے ربط نہیں آیا تو پھر ربط کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ فا۔ کیا بات کی یہاں تک کہ یہ فا کس لیے لائی جاتی ہے شرط اور جزا میں؟ ربط کے لیے۔ تو ربط اگر پہلے سے آ چکا ہے تو فا نہیں لائیں گے، اور اگر ربط پہلے سے نہیں آیا تو پھر کیا لے کر آئیں گے؟ فا لے کر آئیں گے۔ بھائی کیسے پتہ چلے گا کہ ربط آ چکا ہے یا ربط نہیں آیا؟ بھائی غور کرنا ہے آپ نے کہ حرف شرط نے جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے یا تبدیلی پیدا نہیں کی۔ اگر تبدیلی پیدا کی ہے تو ربط آ چکا، فا لانے کی ضرورت نہیں۔
کس نے بھائی؟ حرف شرط نے مثلا اگر جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی ہے تو ربط آ چکا، پھر پالانے کی ضرورت، اور اگر اس نے جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو ربط نہیں آیا، جب ربط نہیں آیا تو پھر ربط کے لیے کیا لے آؤ؟ فا۔ دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثلا میں کہتا ہوں ان ضربتنی ضربتک، ان ضربتنی ضربتک، کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر تم میری پٹائی کرو گے، ان ضربتنی، اگر تم میری پٹائی کرو گے، ضربتک، میں بھی آپ کی پٹائی کروں گا۔ تو ان ضربتنی یہ ہے شرط، اور ضربتک یہ کیا ہے؟ جزا۔ یہاں ربط آ چکا، لہذا فانی لے کر آئیں گے۔ کیسے ربط آیا؟ دیکھو ان ضربتنی، یہ ضربتا کون سا صیغہ ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے ماضی، لیکن میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ مستقبل والا کر رہا ہوں۔ اگر میری پٹائی آپ کریں گے ضربتک، تو یہ ضربتک بھی ہے ماضی، لیکن میں ترجمہ کون سا کر رہا ہوں؟ مستقبل والا۔ یہ مستقبل والا ترجمہ میں جزا کا کیوں کر رہا ہوں؟ یہ حرف شرط کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تو دیکھو اس حرف شرط نے جزا کے معنی کو ماضی سے کس کی طرف بدل دیا؟ مستقبل کی طرف۔ جب مستقبل کی طرف معنی بدل دیا تو ربط آ چکا، جب ربط آ گیا تو اب فعل آنے کی ضرورت۔ مثال سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ان ضربتنی ضربتک بھائی۔ دوسری مثال بھائی فعل مضارع میں دیکھیں بھائی، بلکہ ماضی پر قد لائیں ذرا۔ قد کس لیے آیا کرتا ہے بھائی؟ ماضی کی تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی ماضی کو پکا کر دیتا ہے، پختہ کر دیتا ہے۔ جب ماضی پختہ ہو گئی بھائی، جزا میں مثلا قد آ رہا ہے ماضی پر، اور قد نے ماضی کو پختہ کر دیا، اب ادات شرط جو ہے ماضی کو مستقبل کی طرف بدلنا چاہتا ہے لیکن بدل نہیں سکتا کیونکہ قد آ رہا ہے۔ تو جب مستقبل کی طرف جزا کا معنی نہیں بدلا تو معلوم ہوا ربط نہیں آیا بھائی، ربط، لہذا پھر فعل آئیں گے۔ مثلا دیکھو میں کہتا ہوں ان ضربتنی فقد ضربتک، ان ضربتنی فقد ضربتک، کیا معنی، کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر تم میری پٹائی کرو گے تو تحقیق میں تمہاری پٹائی کر چکا ہوں۔ اگر تم میری پٹائی کرو گے تو میں زمانہ ماضی میں تمہاری پٹائی کر چکا ہوں۔ دیکھو جزا کا اب بھی میں کون سا ترجمہ کر رہا ہوں؟ مستقبل والا کر رہا ہوں یا ماضی والا؟ ماضی والا۔ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ قد کی وجہ سے۔ قد نے ماضی کو کیا کر دیا؟ پکا۔ جب ماضی پکی ہو گئی تو اب وہ ادات شرط اس کے معنی کو ماضی سے کس کی طرف بدلنا چاہتا ہے؟ مستقبل کی طرف، اور اس نے بدلا نہیں بدلا۔ جب نہیں بدلا تو جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ربط نہیں آیا۔ جب ربط نہیں آیا تو پھر اب کس کو لے کر آؤ ربط کے لیے؟ فا۔ اب فا کا لانا واجب۔ تو کیا کہیں گے؟ ان ضربتنی فقد ضربتک۔ یہ ضابطہ لگاتے جائیں، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہاں فا لانی ہے کہاں نہیں۔ جملہ انشائیہ لاؤ بھائی۔ ان کیا جملہ بنائے بھائی؟ ان جئتنی فجزاک اللہ خیرا، ان جئتنی فجزاک اللہ، اگر تم میرے پاس آئے تو اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے گا۔ تو فجزاک اللہ، یہ جزا ہے تو ماضی بھائی، جزا کیا ہے؟ صیغہ ہے ماضی کا بھائی، یہ فعل ہے یہاں پر۔
صیغہ تو ماضی کا ہے، لیکن عربی میں دعا دی ہی ماضی کے صیغے کے ساتھ دی جاتی ہے، اور معنی کون سا ہوتا ہے؟ مستقبل والا، امر والا معنی کہ اللہ آپ کیا کرے؟ جزا دے دے، مستقبل والا معنی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ کسی کو کہتے ہیں جزاک اللہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو اللہ آپ کو بدلہ دے یا اچھا بدلہ دے۔ تو یہ کون سا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ ماضی والا کر رہے ہیں یا مستقبل والا کر رہے ہیں؟ مستقبل والا۔ تو یہ عربی کے اندر دعا عموماً بھی ہی ماضی کے صیغے کے ساتھ جاتی ہے بھائی، تو ہوتا یہ ماضی۔ تو یہاں پر بھائی میں نے کہا ان جئتنی فجزاک اللہ خیرا، دیکھو جزاک اللہ خیرا، اس کے معنی میں ان نے کوئی تبدیلی پیدا کی۔ اگر آپ میرے پاس آئے تو اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے۔ پہلے بھی اس کا کیا معنی تھا؟ جزاک اللہ خیرا کا کیا معنی تھا؟ اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے۔ اب بھی وہی مستقبل والا معنی ہے، کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب تبدیلی نہیں آئی تو ربط آیا؟ ربط نہیں آیا۔ جب ربط نہیں آیا تو اب کیا لے کر آئیں گے ربط کے لیے؟ فا لے کر آئیں گے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یا مثلا دیکھو بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو مثلا ان جئتنی فضرب زیدا، ان جئتنی فضرب زیدا، تو جزا کیا ہے بھائی؟ اضرب زیدا، یہ ہے جزا۔ کون سا جملہ ہے؟ جملہ انشائیہ ہے۔ اگر آپ میرے پاس آئے تو زید کی پٹائی کیجئے، تو جزا کیا ہے بھائی؟ اضرب زیدا۔ اور کون سا معنی ہے بھائی؟ کون سا جملہ ہے یہ؟ انشاء، مستقبل ہے جی، مستقبل۔ تو یہاں پر اب میں شرط لے کر آیا، ان جئتنی فضرب زیدا، کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر آپ میرے پاس آئے تو زید کی پٹائی کیجئے۔ تو جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی آئی بھائی؟ جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بھائی۔ تو جب جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ربط نہیں آیا، تو ربط کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ فا لے کر آئیں گے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ یہ جملہ انشائیہ ہوا۔ اچھا، جملہ اسمیہ لے آؤ۔ مثلا میں کہتا ہوں ان جئتنی فلک درہم، ان جئتنی فلک، بھائی لک درہم کا کیا معنی ہے؟ آپ کے لیے ایک درہم ہے، اور میں نے اب جملہ شرطیہ بنایا، اس جزا اس کو بنا دیا۔ اگر میرے پاس آپ آئے تو آپ کے لیے ایک درہم ہے۔ جزا میں کوئی تبدیلی آئی؟ پہلے بھی کیا ترجمہ تھا؟ آپ کے لیے ایک، اور اب بھی کیا معنی ہے؟ آپ کے لیے ایک، کوئی معنی میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو ربط آیا؟ ربط نہیں آیا، تو اس کی اب ربط کے لیے کیا لے کر آئیں گے بھائی؟ فا لے کر آئیں گے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ فعل مضارع لے کر آؤ بھائی۔ اچھا، یہاں تک کیا بات ہے؟ ماضی اگر بغیر قد کے ہو تو فا نہیں لائیں گے، ماضی اگر قد کے ساتھ ہو جزا تو پھر فا کا لانا واجب، اور اگر جملہ انشائیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو تو پھر بھی جزا کا لانا واجب اور فا کا لانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ماضی ہو تو فا کا لانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے بھائی؟ جزا اگر ماضی ہو، ان ضربنی ضربتک، اگر جزا کیا ہو؟ ماضی، تو فا نہیں لائیں گے۔ اور اگر ماضی مع قد کے ہو جزا پھر فا کا لانا واجب، جملہ انشائیہ ہو تو بھی فا کا لانا واجب،
جملہ اسمیہ ہو تو بھی فا کا لانا واجب۔ اب فعل مضارع کی طرف آتے ہیں بھائی۔ اگر جزا فعل مضارع آئے، یاد رکھو، دیکھو میں نے کہا ان جئتنی، ان جی ان تضربنی اضرب کا، ان تضربنی اضرب کا، تو یہاں فا لائیں گے یا نہیں؟ معنی کے اندر غور کرتے ہیں۔ کیا ترجمہ میں کر رہا ہوں؟ ان تضربنی، اگر آپ میری پٹائی کریں گے، اضرب کا، میں بھی آپ کی، کون سا ترجمہ کر رہا ہوں؟ فعل مضارع والا، مستقبل والا۔ اور فعل مضارع میں مستقبل کا معنی پہلے سے تھا یا نہیں تھا بھائی؟ پہلے سے تھا۔ جب پہلے سے تھا تو معلوم ہوا ربط ابھی بھی نہیں آیا۔ جب ربط نہیں آیا تو کیا لے کر آئیں گے؟ فا لائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ میں نے کیا کہا؟ ان تضربنی اضرب کا، اضربو کا میں کسی کو کہتا ہوں کیا ترجمہ کروں گا؟ میں آپ کی پٹائی کروں گا۔ تو معلوم ہوا مضارع میں تو پہلے مستقبل ما کا معنی ہے۔ اب میں نے کہا اس کو جزا بنایا، ان تضربنی اضرب کا، تو یہاں پر جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ربط نہیں آیا۔ جب ربط نہیں آیا تو کیا لے کر آئیں گے ربط کے لیے؟ فا لے کر آئیں گے۔ لیکن دیکھیں تو تبدیلی آ بھی چکی، کیونکہ مضارع اندر تو دو زمانے تھے، حال بھی اور، لیکن اب حال والا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب کون سا کرنا پڑے گا؟ استقبال والا ہی کرنا پڑے گا۔ تو باقی لحاظ دیکھا جائے تو تبدیلی آ چکی۔ جب تبدیلی آ چکی تو ربط آ چکا۔ جب ربط آ چکا تو اب فا لانے کی ضرورت، لہذا فعل مضارع میں دونوں جہتیں ہیں۔ دیکھا جائے تو تبدیلی آ چکی، دیکھا جائے تو تبدیلی، لہذا فعل مضارع اگر جزا ہو تو اس میں فا کا لانا بھی جائز اور حذف کرنا بھی، نہ لانا بھی جائز بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ فعل مضارع میں کتنی جہتیں ہیں؟ دیکھا جائے تو تبدیلی آ چکی۔ کیسے تبدیلی آئی؟ کہ فعل مضارع میں تو دو زمانے تھے، لیکن حرف شرط کے بعد اب صرف کون سا زمانہ رہ گیا؟ صرف مستقبل رہ گیا۔ حال والا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور دیکھا جائے تو تبدیلی نہیں آئی ہوئی، کیونکہ مستقبل والا معنی تو فعل مضارع میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ اچھا، اب چند جملوں کی ترکیب بھی کر رہے ہیں بھائی۔ جی ان ضربتنی ضربتک، ان ضربتنی ضربتک، جی کون کرے گا ترکیب؟ جی کیجیے۔ ان حرف شرط، ان حرف شرط، ضربت فعل تو ضمیر مرفوع محلا مستقبل، ضربت فعل فاعل تو ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا فاعل، نون وقایا کا، نون وقایا، یا ضمیر متکلم مفعول به مرفوع محلا، یا ضمیر مرفوع محلا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر ایک شرط ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ آگے ضربت فعل با فاعل تو ضمیر مرفوع محلا مستقبل، ضربت فعل با فاعل تو ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، کاف ضمیر منصوب محلا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط جزا جی کیجیے آگے شرط جزا جملہ شرطیہ جزائیہ شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ فعلیہ خبریہ بنے گا یا انشائیہ بھائی جی خبریہ بنے گا یا انشائیہ کیسے پتا چلے گا آپ کو جزا کو دیکھو اگر جزا ہے خبر تو جملہ شرطیہ خبریہ اگر جزا ہے انشاء تو کیا کہیں گے جملہ شرطیہ انشائیہ سمجھ میں آیا تو یاد رکھو یہ جزا اصل ہوتی ہے اور یہ شرط اس کے لیے قید ہوا کرتی ہے قید بھائی تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہوا بھائی جملہ شرطیہ جزائیہ نہ کہو جزائیہ کوئی نام نہیں ہے جملہ شرطیہ ہوا بھائی جملہ شرطیہ خبریہ سمجھ میں آیا آپ کتابیں پڑھتے ہیں بھائی ابھی تک کسی کتاب میں آیا جملہ شرطیہ جزائیہ کہیں کسی نے ذکر کیا ہو بھائی نہیں بھائی یہی ذکر جملہ شرطیہ ہوا جہاں بھی آپ پڑھیں گے یہی آئے یہی لفظ آئے گا جملہ شرطیہ ہوا جملہ شرطیہ ہوا جی ان تضربنی اضرب کا جی کون کرے گا ترکیب جی کیجیے جی ان حرف شرط تضرب فعل بفاعل انت ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر اس کا فاعل نون وقایا کا یا ضمیر منصوب محلا مفعول به جی فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط اضرب کا اضرب فعل بفاعل انا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر اس کا فاعل کاف ضمیر منصوب محلا مفعول به فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا بھائی شرط جزا مل کر بھائی جملہ شرطیہ انشائیہ یا خبریہ بھائی جی خبریہ جزا کیا ہے خبر ہے انشاء نہیں ہے بھائی تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہوا تو دیکھیے کیا کہا میں نے ان تضربنی اضرب کا جزا کیا رہی ہے بھائی پہلے مضارع الفا کا لانا بھی جائز نہ لانا بھی جائز آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ان تضربنی فاضرب کا فاضرب کا اور فا کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں جی ان قتلت العقرب فأنت شجاع فأنت شجاع جی ان قتلت العقرب فأنت شجاع جی کون کرے گا ترکیب بھائی جی کیجیے بھائی ان حرف شرط ہاں قتلت فعل بفاعل تو
ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل جی اقرب منصوب لفظ مفعول به العقرب منصوب لفظا مفعول به فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر فعلیہ خبریہ نہ کہو، شرط کے اندر خبر کی قید نہ لگاؤ، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، جملہ فعلیہ ہو کر شرط. یاد رکھو ایک شرط خبر یا انشاء کے ساتھ اس کو موصوف نہیں کر سکتے بھائی. فا جزائیہ انت مرفوع محلا مبتدا انت مرفوع محلا مبتدا شجاع مرفوع لفظا خبر شجاع مرفوع لفظا صفت مشبہ صفت مشبہ. اس میں انت ضمیر وہ اس کا فاعل شاباش. اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلا فاعل بھائی صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر جملہ اسمیہ. ہاں جزا پہ لگاؤ بھائی، خبر یا انشاء ہونے کا حکم جزا پہ لگاؤ، شرط پہ نہیں لگا سکتے. جملہ اسمیہ خبریہ ہاں جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا شرط و جزا مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو ہاں جملہ جملہ شرطیہ خبریہ ہو شاباش. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ خبریہ کون سا ہوا؟ انشاء ہے یا خبر؟ خبر. جملہ شرطیہ خبریہ ہوا بھائی. جی اگلا جملہ لکھیے بھائی. ان جاءنی زید فاضربه بالعصا. ان جاءنی زید فاضربه بالعصا. جی کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی کیجیے بھائی. ان حرف شرط جاء فعل جاء فعل ضمیر اس کا فاعل ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل مرفوع محلا جی آگے جاء فعل ضمیر نون وقایا جی نون وقایا. یا ضمیر اعراب بھی بتاؤ بھائی. جاء فعل جی نون وقایا اور یا ضمیر متکلم مفعول به جی منصوب محلا جی زید اس کا فاعل. ہاں معلوم ہوا گزشتہ قول سے رجوع کر لیا انہوں نے بھائی. فاعل آگے آ رہا ہے جاء فعل نون وقایا کا بھائی یا ضمیر منصوب محلا مفعول به زید مرفوع لفظا فاعل. جی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر شرط جملہ فعلیہ ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط جملہ فعلیہ ہو کر شرط بھائی. فا جزائیہ فا جزائیہ جی اضرب فعل بفاعل اضرب فعل امر اضرب فعل امر انت ضمیر اس کا فاعل انت ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر اس کا فاعل انت ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل جی ہو ہا ہاں ضمیر جی ہا ضمیر مفعول به منصوب محلا ہاں ضمیر منصوب محلا مفعول به کس کو راجع ہے بھائی؟ زید زید کو راجع. شاباش. عصا مفعول به بالعصا بالعصا با جارا با جارا عصا مجرور محدد جی العصا مجرور تقدیر
مجرور تقدیرن بھائی، کیوں مجرور تقدیرن کیوں کہا بھائی؟ یہ کون سا اسم ہے؟ نام نہ بتاؤ بھائی اس کو بھی ذرا. اس میں مقصور بھائی، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری، تو یہ مجرور تقدیرن بھائی، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اضرب فعل، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اضرب فعل کے ساتھ. اضرب فعل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا. فاعل کدھر گیا بھائی؟ اضرب فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا. جی، اضرب فعل امر اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا. جزا اپنے شرط سے مل کر شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. جی، جملہ شرطیہ انشائیہ. شاباش، جملہ شرطیہ انشائیہ ہوا. اچھا جی، اینی جتا حتی فی الامتحان بھائی، بس نہ کریں بھائی. جی چلیے، بس یہ ضابطے آج جو ذکر کیے یہ یاد کریں اچھی طرح. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان اور لاء حروف یہ شرط کے لیے آتے ہیں، اور جملہ شرطیہ ہمیشہ دو جملوں سے مرکب ہوتا ہے. پہلے کو شرط کہتے ہیں، ثانی کو جزا کہتے ہیں. اور شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگی، جبکہ جزا جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، فعلیہ بھی، جملہ خبریہ بھی، انشائیہ بھی. اور شرط جملہ فعلیہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ شرط آتی ہے تعلیق کے لیے، اور تعلیق کس میں ہوگی؟ زمانے میں ہوگی، اور زمانہ کس کے اندر ہے؟ فعل کے اندر ہے، تو اس لیے یہ جو فعل ہوگی ہمیشہ. اور پھر شرط اور جزا میں ربط کے لیے فا کو لے کر آتے ہیں. فا وہاں لائیں گے جہاں پہلے سے ربط نہ ہو. اگر پہلے سے ربط آ چکا ہو تو پھر فا نہیں لائیں گے. اور پتہ کیسے چلے گا ربط آیا یا نہیں؟ کہ غور کر لیں کہ شرط میں یا ادات شرط کی وجہ سے جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی، یعنی معنی اس کا ماضی سے مستقبل کی طرف بدلا ہے یا نہیں بدلا. اگر بدلا ہے تو ربط آ چکا، اور اگر فا لانے کی ضرورت نہیں. اور اگر اس کا معنی پہلے سے مستقبل والا تھا تو پھر ربط نہیں آیا بھائی، کیونکہ وہ تو پہلے مستقبل تھا. اس حرف ادات شرط کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر ربط نہیں آیا، تو پھر کیا لے کر آئیں گے؟ فا لے کر آئیں گے بھائی، فا. اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ شرط اور جزا میں سے اصل جو ہے نا وہ جزا ہے، اور یہ شرط کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے قید ہوتی ہے. تو جملہ شرطیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، انشائیہ بھی. کس کو دیکھا جائے گا؟ جزا. اگر جزا جملہ انشائیہ ہے تو کیا کہیں گے؟ جملہ شرطیہ انشائیہ. اور اگر جزا جملہ خبریہ ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ جملہ شرطیہ خبریہ کہیں گے بھائی. یہ اہم بات ہے، یاد رکھنا ہمیشہ بھائی. جملہ شرطیہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے، خبریہ بھی ہو سکتا ہے بھائی. چلیے بس کریں.